الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات اور احادیث نبویہ، آثار صحابہ، ائمہ اور فقہا کی تحقیقات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حقوق امت پر ہیں ان کے سلسلے میں بالکل واضح اور نمایاں ہیں۔ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں اور کتاب و سنت پر نظر رکھتے ہیں ان کے سامنے یہ بات واضح اور روشن ہوتی ہے۔ عام طور سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں ان کی ولادت کے حیرت انگیز مبارک واقعات سنائے جاتے ہیں یا پھر ان کے معجزات، ان کی خصوصیات، ان کے شخصی کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ حاضرین اور سامعین اسی مزاج کے ہوتے ہیں اور ان کو انہی باتوں سے خوشی ہوتی ہے اور اس میں ان کا دل لگتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ جو باتیں ہیں یہ بھی ایسی پیاری باتیں ہیں اور ایسی ضروری باتیں ہیں کہ مسلمانوں کے علم میں آنا چاہیے اور بیان بھی ہونے چاہیے، سنے بھی جانے چاہیے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مبارکہ کے یہی ایک پہلو نہیں ہوتا، اور بھی پہلو ہیں اور ان پہلوؤں کا سننا سنانا بھی ضروری ہے۔ قوم کا مزاج ایک مخصوص سا ہو گیا ہے، وہ کچھ معجزات اور شخصی کمالات کے تذکرے کو سیرت سمجھتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات، آپ کے احکام، آپ کے حقوق جو امت پر ہیں وہ ان کو سیرت میں شمار نظر نہیں آتے، اور لوگ اسے سننے سے ذرا کتراتے اس لیے بھی ہیں کہ عمل کا پہلو اس کے اندر ہے، اور عمل کے پہلو سے امت گھبراتی ہے۔ لیکن امت کی مثال بیماروں کی ہے، اور علماء اور مشائخ کی مثال طبیب اور معالج کی ہے۔ معالج کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ بیمار کیا چاہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بیمار کی مصلحت کس میں ہے اور اس کی شفا کس میں ہے، اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ جب تک علماء اس حیثیت سے امت کے سامنے علم لاتے رہے، امت کا فکری اور عملی اور اخلاقی نظریہ بالکل درست رہا، اور جب سے علماء نے اپنی طبیب ہونے کی حیثیت کو چھوڑا اور لوگوں کے مزاج کو مقصود بنایا کہ عوام کیا پسند کرتی ہے، عوام کس سے بھڑکتی ہے، عوام کے دلوں میں کیا خوشی، کس بات سے خوشی پیدا ہوتی ہے، گیدرنگ کیسے ہو سکتی ہے، مجمع زیادہ کیسے ہو سکتا ہے، پبلک کو کیسے ہم اپنا چاہنے والا بنا سکتے ہیں، تو انہوں نے اس میں پبلک کی چاہتوں کو مقدم رکھا اور ان کی مصلحتوں کو پیچھے کر دیا۔ اور جب سے علماء کا یہ مزاج بنا تب سے امت کو نبی کے سیرت کے ایک آدھ پہلو پر تو نظر ہے، باقی سب پہلو غائب ہو گئے نظروں سے اور ان کے سامنے نہیں آ سکے۔
حالانکہ ضروری ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر پہلو سیرت کا ضروری ہے، لیکن تقابل کر کے دیکھا جائے تو بعض پہلو جو اس وقت سامنے نہیں آ رہے ہیں، اس وقت امت کی وہ بڑی ضرورت ہے اور اس کا زیادہ تعلق امت کے ساتھ ہے، وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں اس وقت میں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ غلطیاں عوام سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں خواص سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں پبلک سے بھی ہوتی ہے، غلطی علماء اور ان کے قائدین اور رہنماؤں سے بھی ہوتی ہے۔ اب نبی کے بعد کوئی بے قصور و بے عیب تو نہیں رہ گیا، سب قصوروار اور عیب دار ہیں، لیکن عوام الناس قصور کرتی ہے تو ان کی ذات تک وہ بات محدود رہتی ہے، اور ان کے قائد اور رہنما قصور کرتے ہیں تو پوری قوم تک وہ بات پھیل جاتی ہے اور اس قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک عام، ایک تاجر، ایک کاشتکار، ایک ملازم، ایک اسٹوڈنٹ، طالب علم کوئی غلطی کرتا ہے، اس کی ذات کا نقصان ہے، لیکن ایک رہنما غلطی کرتا ہے تو پوری امت کا نقصان ہے۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ سے کسی بات کے سمجھانے میں غلطی ہوئی تو وہ فیل ہو جائے گا، اس کا اپنا نقصان ہے، لیکن اس کے استاد سے پڑھانے میں غلطی ہوئی تو پوری جماعت فیل ہو جائے گی اور پوری جماعت کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ ہے مسئلہ، اور اسی وجہ سے ہمارے اکابر علماء کرام برابر کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت امت کو پہنچائی جائے، چاہے امت کا موڈ اور مزاج اس کی طرف جھکاؤ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ ایک مریض یہ کہہ رہا ہو کہ ڈاکٹر صاحب مجھے دوائیں دے دیجئے، مجھے انجیکشن مت لگائیے، تو اس کی چاہت کو دیکھا جائے گا یا اس کی ضرورت کو دیکھا جائے گا، اس کی صحت کس میں ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ تو اگر بعض مضامین لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے تو سمجھایا جائے، لوگوں کے دلوں کا رجحان نہیں ہے تو نہ ہوا کرے، مگر ان کے کان میں پڑنی چاہیے بات۔ بہت سے لوگ ہیں جاننے سے پہلے کسی بات کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور جاننے کے بعد ان کو ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ارے بھائی یہ بات تو پہلے معلوم ہونی چاہیے تھی، یہ بات تو پہلے ہمارے علم میں آنی چاہیے تھی، ہمیں اب تک اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو عوام کا جہل دور کیسے ہوگا جب تک بولنے والے ہر پہلو کو امت کے سامنے نہ لائیں، شریعت کا ہر پہلو، دین کا ہر پہلو۔ یہی وجہ ہے شاید کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کو چھپانے والے کو سخت سزا کا اعلان فرمایا۔ علم کو چھپائے، من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من نار۔ کسی سے دین کی کوئی بات پوچھی جائے اور یہ پوچھا جانا صرف زبان سے پوچھنے پر ہی منحصر نہیں ہے، امت کو اگر ضرورت ہے، عالم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اس سے جاہل ہے، تو گویا امت پوچھ ہی رہی ہے، اپنے حال سے پوچھ رہی ہے، اپنے قال اور زبان سے نہیں پوچھ رہی، لیکن اپنے حال سے پوچھ رہی۔ من سئل عن علم علمہ، جس کو کوئی بات کی ضرورت ہے اور وہ جاہل ہے اور اسے وہ علم جانا چاہیے وہاں تک، اور یہ عالم جانتا ہے پر نہیں پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام اس کے منہ میں پہنائے، اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے۔ اس لیے بولنا علماء کی ذمہ داری ہے، اور وہ حق کو حق بولے، باطل کو باطل بولے، اور جب اپنے آقا کے تذکرے کی بات آئے اور جلسے ہو رہے ہوں، مجلسیں ہو رہی ہوں، وعظ ہو رہے ہوں، مضامین لکھے جا رہے ہوں، میڈیا میں آرٹیکلز آ رہے ہوں نبی کے نام سے، ہر اس پہلو کا ذکر ہونا چاہیے جو ان کی زندگی سے جڑا ہوا اور وابستہ ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی کا اور سیرت کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی انسانیت محتاج نہ ہو۔ انسانیت سب کی محتاج ہے، اس لیے سب سامنے آنا چاہیے۔ تو حقوق کا بیان اس زمانے میں کم ہو رہا ہے، قرآن حقوق کا بیان کر رہا، نبی کا یہ حق ہے، نبی کا یہ حق ہے، نبی کا یہ حق ہے، ادا کرنا پڑے گا،
نبی کی محبت بے شک ایمان کی شرط اول ہے، لیکن وہ کیوں شرط رکھی گئی ہے؟ تاکہ حقوق ادا کر سکیں، بنا محبت کے حقوق ادا نہیں ہوں گے، اس لیے محبت شرط اول ہے۔ اور محبت ہوگی تو پھر اطاعت ہوگی، اطاعت ہوگی تو مغفرت ہوگی، اور مغفرت ہوگی تو نجات ہوگی۔ لیکن محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو معرفت سے پیدا ہوتی ہے۔ اب جو پہلو مثلا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن و جمال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے حیرت انگیز محیر العقول واقعات جو عام طور سے دوسرے پیدا ہونے والوں میں نہیں پائے جاتے، اسی طرح آپ کا بچپن، آپ کی اور شخصی ذاتی خصوصیات، یہ سب واقعتاً سیرت کے پہلو ہیں اور واقعتاً قابل ذکر ہیں، سننے اور بولنے کے لائق ہیں، اور اس میں سراسر نفع ہے، فائدہ ہے، اس کا انکار نہیں۔ لیکن بس اتنا ہی سنتے رہیں گے تو آپ سے ذاتی محبت، طبعی محبت ہو جائے گی، اور جو عقلی اور ایمانی محبت کا تقاضا ہے وہ آپ کی زندگی اور سیرت کے دوسرے پہلوؤں کے سامنے آنے پر پیدا ہوگی انسان کے، اور وہ سامنے نہیں لائے جا رہے۔ وہ اس لیے سامنے نہیں لائے جا رہے ہیں کہ وہ جو اپنا مجمع ہوتا ہے نا جلسوں میں، وہ ان کا پسندیدہ موضوع نہیں، اس لیے سامنے نہیں لائے جا رہے۔ حالانکہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ امت اسی وقت ہوگی جب نبی کا حق ادا کر رہی ہوگی، اور اگر نبی کا حق نہیں ادا کر رہی ہوگی تو اس کے امت پن کا رشتہ ٹوٹ جا رہا ہوگا نبی سے۔ اس لیے امت پن کا رشتہ باقی رکھنا اسی طرح ممکن ہے کہ ہم ان کے حقوق جانیں اور اس پر عمل پیرا ہوں اور ادا کریں، ورنہ امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں امت دعوت اور ایک کو کہتے ہیں امت اجابت۔ ہر نبی کی امت کے دو طبقے ہوتے ہیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت دعوت اس کو کہتے ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائی اور نبی کو مانا نہیں، اور اس کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ایمان لے آؤ، اس کو امت دعوت کہتے ہیں۔ اور ایک ہے امت اجابت، امت کا وہ حصہ جس نے ان کو نبی مان لیا، جنہوں نے ان کو اپنا رسول تسلیم کر لیا، یہ امت اجابت ہے۔ یہ اس طبقے میں سے نکل کر ایمان میں آ گئی ہے۔ اب یہ کافر نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، یہ مومنین ہیں، یہ مومنین ہے، تو اس طبقے سے نکلے اس طبقے میں آ گئے۔ اب یہ بھی امت ہے، وہ بھی امت ہے، لیکن وہ امت دعوت ہے جس نے ابھی تک نبی کو اور نبی کے حق کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور یہ امت اجابت ہے جس نے حق کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب اگر ہم تسلیم کر کے بھی طرز عمل وہی رکھیں جو امت اجابت دعوت کا ہے، جیسے انہوں نے نہ ماننے کی وجہ سے آپ کو، آپ کے اسوہ کو، آپ کے دین کو اور آپ کے طریقے کو اور آپ کی سیرت کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے ماننے کے بعد چھوڑ رکھا ہے۔ اگر بغاوت کی شدت کو دیکھا جائے تو جنہوں نے مانا نہیں ہے ان کے مقابلے میں مان کر چھوڑنے والوں کی بغاوت شدید ہے۔ آپ مانتے بھی ہو اور پھر بھی نہیں اطاعت کرتے ہو، اور پھر بھی ان کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو وہ امت تو ہے ہی۔ جب تک وہ امت دعوت مان نہیں لے گی اور دعوت قبول نہیں کر لے گی نبی کی، اس وقت تک اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں۔ اور ہم اللہ کی توفیق سے ادھر آ گئے تو جو نبی کے حقوق تھے ان میں سے جو پہلا حق ایمان لانے کا تھا وہ ہم نے ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد نبی کی تعظیم کرنے کا حق ہے۔ تو نبی کی تعظیم کے معاملے میں دو پہلو ہیں، ایک ظاہری تعظیم، ایک معنوی تعظیم۔ ظاہری تعظیم یہ ہے کہ ان کا نام ادب سے لیا جائے، ان کا تذکرہ احترام سے کیا جائے، ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ایک لفظ بھی زبان سے بے ادبی کا نہ نکالا جائے، اور ان کے بارے میں ہم تمام تر عقیدے اچھے رکھیں، عمدہ رکھیں، خیر اور بھلائی کے رکھیں، جو سکھائے گئے ہیں وہ سب رکھیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اور ایک پہلو یہ ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کے دل دکھنے کا کوئی کام نہ کریں۔ یہ معنوی پہلو ہے احترام کا۔
یہ ظاہری پہلو، یہ معنوی پہلو، اور دونوں ضروری ہیں، دونوں ضروری ہے ایمان کے لیے۔ تو ایک پہلو پہ تو ہم آئے الحمدللہ۔ کوئی مسلمان آپ کی کسی قسم کی گستاخی کو گوارا نہیں کر سکتا، اس پہ ہم آئے، اور اس کا اثر ہمیں جب تب ظاہر ہوتا رہتا ہے جب دنیا کے بعض شقی و بد نصیب لوگوں کے زبان یا قلم سے آپ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں کے کلیجے ہل جاتے ہیں اور ان لوگوں میں ایک جوش، جنون و خروش پیدا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی احترام ظاہر کے موجود ہونے کی علامت ہے، لیکن آپ کا معنوی احترام کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے ان کا دل دکھے، ان کو تکلیف ہو۔ ان حرکتوں سے ہمیں تکلیف ہوئی اور ہم کھڑے ہو گئے، لیکن نبی کو تکلیف ہو ایسا کوئی کام نہ کرنا، تو ابھی ہم اس پہ نہیں آئے، اس پہ نہیں آئے۔ اور اس کے بعد ہے ان کے دین کی نصرت کرنا، یعنی اپنی زندگی میں لانا اور دوسروں تک پہنچانا۔ اور چوتھا حق ہے اس نور کا جو ان کے ساتھ بھیجا گیا، یعنی قرآن کریم کا اتباع کامل کرنا۔ تو یہ دو اتباع سے متعلق ہے۔ یہ چار حق جو قرآن میں ایک ہی جگہ بیان کیے گئے، ایک ہی آیت میں، اگر ہم ان چاروں حقوق کو سامنے رکھ کر اپنے نبی کے ساتھ طرز عمل کو بھی سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ چار عبوری اور جامع حقوق نبی میں سے امت اس وقت میں 1.5 حق ادا کر رہی ہے اور 2.5 کے ترک کرنے کی مجرم ہے۔ 1.5 حق ادا کر رہی ہے اور 2.5 حق چھوڑی ہوئی ہے نبی۔ تو بات حقوق کی آنی چاہیے، آئے گی تو امت میں تبدیلی آئے گی، امت میں انقلاب آئے گا، امت کے اندر اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق کی تفصیل اور ظاہری احترام کی بھی تفصیل، معنوی احترام، یہ سب ہم کو کہاں ملتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ملتا ہے، اور ہم صحابہ کو نہیں جانتے، ہم صحابہ کو نہیں جانتے۔ مسلمانوں میں، سنیوں میں، صحابہ کرام میں سے سوائے خلفائے راشدین کے ناموں کے اور آپ کے اہل بیت میں سے 2-4 افراد کے ناموں کے اور کسی کے ناموں کا بھی پتہ نہیں۔ کاموں اور کارناموں کا پتہ کیا ہم کو ہوگا؟ ناموں کا بھی پتہ نہیں۔ اتنا مجمع ہے، اگر ہم اس میں اور ماشاءاللہ سب دین پسند، دین سے جڑے ہوئے، دین کے کاموں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب علماء سے جڑے ہوئے، اگر ہم کسی کو کھڑا کر کے یہ پوچھیں کہ عشرہ مبشرہ پورے 10 نام گنا دو، 10 صحابہ ایسے ہیں صحابہ کرام میں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے نام بنام جنتی ہونے کی بشارت دی۔ عشرۃ مبشرۃ بالجنہ، یہ ہے، اس کو ہم مختصر عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرۃ مبشرۃ بالجنہ، وہ 10 افراد جن کے جنتی ہونے کی حتمی یقینی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں دی۔ اگر ہم سنیوں سے پوچھیں، سنیوں کے بچوں سے پوچھیں، سنیوں کی عورتوں سے پوچھیں، 50 سال کی ہو گئی ہوگی، دانی دادی بن گئی ہوگی، اس سے پوچھیں کہ ان 10 صحابہ کے نام بولو جن کو نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، تو کیا بتائیں گے؟ اللہ ماشاءاللہ ہزاروں میں کوئی نکلے گا جو بتا دے گا۔ ہم پھر بھی خلفائے راشدین کا نام خطبوں میں سنتے ہیں، کثرت سے سنتے ہیں، تو مردوں کو کانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ 10 میں سے 4 خلفائے راشدین ہیں، تو 4 تو مل جائیں گے، بتا دیں گے، باقی 6 زیادہ معروف نہیں ہیں، تو ہم ان کا تذکرہ نہیں جانتے، اسماء گرامی بھی نہیں جانتے، اور ہماری عورتیں شاید خلفائے راشدین کے بھی نام نہ بول سکیں۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ یہ سماج کے تعلیم یافتہ طبقے کے گھر کی بات کر رہا ہوں، وہ متوسط مسلمان جو دین دعوت سے لگے ہوئے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ ان کے کان میں پڑتی رہتی ہیں باتیں، کچھ نہ کچھ تو پڑتی رہتی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اپنے کو اپنے دین کی بات تو کرتے ہیں کہ ہمیں دیندار ہونا چاہیے، اگرچہ کہ ابھی تک دین کا صحیح تعارف دین کا شوق رکھنے والوں کو بھی نہیں، دین کا شوق رکھنے والوں کو بھی دین کا صحیح تعارف نہیں ہے۔ بس اپنے اپنے ذہنوں میں دین کی جو شکل ہے، بس ان شکلوں کو اختیار کیے ہوئے، غنیمت ہے، قابل قدر ہے، ہم اس کی ناقدری نہیں کرتے، لیکن کیا اپنے اپنے جانے ہوئے دین
پر عمل کافی ہو جائے گا یا پورے دین سے واقف ہونا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے اوپر لازم ہے؟ میں نے چند جمعوں پہلے اس پر کہا بھی ہے اور بہت سختی سے بھی کہا ہے، اس لیے کہ جس آدمی کی اپنی گزری ہوئی زندگی زیادہ ہو اور بقیہ زندگی صاف کم نظر آ رہی ہو تو اس کے لیے لوگوں کی رعایت کرنا درست نہیں ہے، حق بات کو پہنچا کر امانت سے سبکدوش ہو جانا ضروری۔ اس لیے ہم تو صاف صاف کہتے ہیں کسی ملامت گر کی ملامت کا اس عمر میں کیا خوف ہے، یوں بھی اپنا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کسی سے ڈرا جائے۔ ہم تو صاف بات کہنے لگے ہیں اور کسی کی رعایت نہیں کرنا ہے۔ وہ جو بات نبی چھوڑ کے گئے ہیں امت کے لیے وہ بات پوری کی پوری سامنے آنی چاہیے، اپنے اپنے مطلبوں کی اور اپنے اپنے خیالات کی اور اپنے اپنے نظریات کی نہیں، پوری بات سامنے آ جانی چاہیے جو کچھ نبی ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس لیے کہ ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر تم ان سے جڑے ہوئے رہے تو ہی نہیں بھٹکو گے اور جڑو گے نہیں تو بھٹک جاؤ گے۔ یہ خبر ہے نبی کی، تو اگر ہم نہیں بھٹکنا چاہتے تو نبی کے پورے دین سے باخبر ہو جاؤ۔ پورے دین سے، نبی نے بہت دین لایا ہے، جتنا ہم لوگوں کو پتا ہے اور جتنا ہم کر رہے ہیں وہی دین نہیں ہے، دین بہت ہے، اس کے جاننے کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں نے کہا کہ یہ حقوق کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کے حقوق سے باخبر ہو جائے۔ ایمان لانے کا حق ہم نے ادا کیا ہے، تعظیم کا آدھا حق ہم نے ادا کیا ہے، آدھا باقی ہے، اور اس کے بعد وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ دونوں بھی باقی ہیں، زندگی میں نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کچھ ہوگا شکل اس کی لیکن پورے طور پہ نہیں ہے۔ اس لیے ڈھائی حق ادا کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان نبی کے سب حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ نبی کو کس بات سے تکلیف ہوتی ہے اس چیز کو مسلمان چھوڑے، نبی کو کس بات سے خوشی ہوتی ہے وہ کام مسلمان کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو کتنے مسلمان ہیں جو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے متمنی ہیں؟ کتنے مسلمان؟ یہ مسجد ہم کو نظر، ہم نماز پڑھنے آتے ہیں مسجدوں کو، تو آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں صاحب مسجد میں آئے، اتنی بڑی اکبری مسجد ہے، وہ کھچا کھچ جمعے میں بھری ہوئی ہے، اتنے سارے مسلمان نماز پڑھنے کو آئے، اوپر چلے گئے، اوپر نماز پڑھی، اور جب نماز ختم ہوئی تو نماز کے بعد جو مجمع نکلتا جا رہا ہے، ہم نے باہر کھڑے ہو کے دیکھا ماشاءاللہ ادھر ایک مسجد ہے، ادھر سے اتنے لوگ نکل رہے، اس مسجد سے اتنے، اس مسجد سے اتنے، تو ہمارا دل کہنے لگا کہ ماشاءاللہ نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ آج جو نظر آ رہے ہیں وہ تو ہفتہ واری نمازی ہیں، نماز ہفتہ واری تو نہیں فرض ہوئی ہے، یہ ہفتہ واری نمازی ہیں، اور یہ ہفتہ واری بھی آپ کو جو دکھ رہے ہیں وہی ہیں، اور جو مسلمان ہو کر جمعہ پڑھنے بھی نہیں آئے، اگر ان سے تقابل کر کے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جمعہ بھی نہیں پڑھتی ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتی ہے، وہ تو عید بقرعید میں ہی نظر آتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آج خوشی کا دن ہے، جشن ہے، تہوار منانا چاہیے، اس لیے آتے۔ نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے ہوتے تو 5 وقت آتے، سخت سردی میں جاڑے کی شدت کے باوجود مصلی پہ کھڑے ہوتے، سخت ترین گرمی میں گرمی جھلسا رہی ہو اس کے باوجود مسجد پہنچ گئے ہوتے اگر وہ نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے ہوتے، کیونکہ نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا یہ کوئی اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ ذرا سی بات پر اس کو نظر انداز کر دیا جائے، ذرا سی تکلیف سے اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا اتنی آسان بات نہیں، بیوی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے میں ایسی کوتاہی ہو سکتی ہے، بچوں کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے میں یہ کوتاہی ہو سکتی ہے، ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے میں یہ کوتاہی ہو سکتی ہے، پر پیغمبر کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے محسن اعظم، محبوب اکبر، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے واسطے کیا ان کا امتی ایسی کوتاہی کرے گا کہ صاحب ذرا کاہلی ہوئی نماز چھوڑ دیا، ذرا مہمان آ گئے نماز چھوڑ دیا، گرمی بہت ہے نماز چھوڑ دیا، سردی بہت ہے نماز چھوڑ دی، بارش ہو رہی نماز چھوڑ دی۔
امی نے کچھ کام کہا، نماز چھوڑ دی، بچے دکان پہ چاکلیٹ دلانے کو کہہ رہے، نماز چھوڑ دی، ہر بہانے سے نماز چھوڑ دی۔ یہ نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے نہیں کہلائیں گے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ جو آخری دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز ہوتے وقت میں ذرا جھانک کے مسجد کا منظر دیکھا تھا، کئی مصلحتیں لکھی گئی اس کی۔ ایک مصلحت یہ بھی بتائی ہے شراح حدیث نے کہ چونکہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے دیکھا، لوگ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی کی دیکھ کر۔ یہ آنکھیں ٹھنڈی کرنا آپ کے گزر جانے کے بعد بھی، آپ کے پردہ کر جانے کے بعد بھی قیامت تک امت کی ذمہ داری ہے۔ اور امت ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کو کتنی فکر مند ہے، ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں نے، علماء کرام نے، ہمارے حق پرست مشائخ عظام نے امت کو ہمیشہ حق بات بتائی۔ امت کو اچھی لگی نہیں لگی یہ نہیں دیکھا، ان کو اچھی لگتی ہے نہیں لگتی ہے۔ میں نے جیسے شروع میں بتایا، امت بیمار کی جگہ پر ہے اور علماء و مشائخ ان کے طبیبوں اور معالجوں کی جگہ پر ہے۔ معالج کو مریض کی مصلحت دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، مریض کی خواہش دیکھ کے نہیں کرنا چاہیے کہ مریض چاہتا کیا ہے، اسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ مصلحت دیکھنا چاہیے کہ اس کی مصلحت شفا کی کس میں ہے، چاہے کڑوی دوا دینی پڑے، چاہے نشتر لگانا پڑے، آپریشن کرنا پڑے، انجیکشن دینا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، اس کا فائدہ کس میں ہے یہ دیکھنا۔ اس لیے کہ وہ بیچارہ بھولا، اس کو اپنا فائدہ معلوم نہیں، اس کو بس ذرا تکلیف ہوگی، اس سے گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، لہذا اس کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے مجبور ہے، معذور ہے، قابل رحم ہے۔ پھر بھی ہر طبیب کے نزدیک مریض قابل رحم ہے، چاہے وہ ڈاکٹر کو دشمن ہی سمجھتا ہوگا، پھر بھی وہ سمجھتا ہے قابل رحم ہے، بیچارہ ایک تکلیف میں ہے، نہیں سمجھ پا رہا ہے اس کا بھلا کیا ہے، اس کا برا کیا ہے۔ میرا فریضہ ہے کہ میں اس کے بھلے کا کام کروں اور اس کے برے سے اس کو بچاؤں۔ تو امت بھی ناواقفیت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے وہ بہت سی چیزوں کو اپنے لیے گراں سمجھتی ہے۔ تو ہمیں نہیں سوچنا ہے کہ ان کی گرانی کس میں ہے، خوشی کس میں ہے۔ ہاں، حکمت و مصلحت ضرور چاہیے کہ بات ایسے کہی جائے کہ سامنے والے کے لیے شدت کا، مخالفت کا اور نہ ماننے پر ضد میں آ جانے کا سبب نہ بنے، ایسے انداز میں بات کرنا چاہیے۔ یہ تو حکمت کا تقاضا ہے، اور حکمت کے بغیر علم کہاں ہوتا ہے؟ علم کی منتہا حکمت ہے، اس لیے حکمت کے ساتھ بات ہونی چاہیے، مگر بات چھپائی نہیں جانی چاہیے، بات سب سامنے آنی چاہیے۔ صرف ایک موقع ہے جس کے بارے میں فقہا نے فرمایا، اگر ملت کا کوئی عظیم نقصان اس حق کے بولنے میں ہے تو اس وقت اس حق کو چھپایا جا سکتا ہے۔ اگر ملت کا کوئی عظیم اجتماعی نقصان ہے، ویسے موقع پر حق کو چھپایا جا سکتا ہے، اس سے ہٹ کے کہیں بھی نہیں چھپایا جا سکتا۔ اور دعوت و تبلیغ میں تو کوئی نقصان ہے نہیں، دعوت و تبلیغ تو وہ ٹانک ہے، وہ غذا ہے، وہ انسان کی ضرورت ہے۔ جیسے جسم کو 3 مرتبہ آپ غذا دیتے ہیں، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور روح کی غذا علم ہے، اللہ کا علم، نبی کا علم، یہ روح کی غذا ہے، یہ ان کو ہم پہنچانا ہے اور سب پہلوؤں سے ان کے سامنے آنا ہے۔ ہم نہیں کہیں گے دسترخوان پہ روٹی ہے نا بس کافی ہے، نہیں بولیں گے، سالن ہے بس کافی ہے، یہ نہیں بولیں گے، بھائی روٹی بھی ہو، سالن بھی ہو، اور جس سے کھانا مکمل ہوتا ہے وہ سب دسترخوان پہ موجود ہو، پانی بھی ہو، تب کہیں گے کہ کھانا دسترخوان پر لگ گیا، سب مکمل ہے۔ ایسے ہی یہ نبی کے دین میں سے کوئی حصہ لے کر ہم یہ سمجھیں کہ ہم دین ہیں، ہم دین پہ چل رہے ہیں، اور نبی کے دین کے بقیہ حصوں کو چھوڑ دیں، نبی کا ایک حق قبول کر کے اس کی فکر کریں اور نبی کے بقیہ حقوق کی فکر نہ کریں، یہ سب ہمارے لیے دین میں خیانت ہے۔ دین میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا کرتا تھا، یعنی حیدرآباد کے جو بادشاہ تھے نواب میر عثمان علی خان کے زمانے سے ہی چلتا تھا، ان کے دور میں
جب تک وہ تھے ان کی بادشاہت جب تک تھی، کچھ دن بادشاہت کے ساتھ وہ تھے، کچھ دن بغیر بادشاہت کے بھی تھے، تو جب تک وہ تھے تو ان کی صدارت میں ہوا کرتا تھا۔ اس جلسہ 12 ربیع الاول کے اس جلسے کا نام یوم افضل الانبیاء تھا۔ یوم افضل الانبیاء تاریخ میں اس کا ذکر ہے، ملے پلی گراؤنڈ میں منایا جاتا، نظام صاحب اس کی صدارت کرتے تھے اور بڑے بڑے علماء ملک کے مختلف علاقوں سے بلائے جاتے تھے، اس میں ان کے بیانات ہوا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کو بلایا گیا۔ وہ بہت بڑے مفسر قرآن، بڑے عالم دین تھے ملک کے، ان کو مہمان خصوصی بلایا گیا تھا۔ وہ تشریف لائے اور انہوں نے دن میں اخبار دیکھا تو کسی علماء کی غلطی پر، غلطی کیا، وہ بہرحال حکومت کی پالیسی کے خلاف کسی عالم کے کسی بیان دینے پر یا اس سلسلے میں ان کے اظہار خیال پر نظام صاحب برافروختہ ہوئے اپنے دربار میں، اور انہوں نے غصے میں آ کر یہ کہا کہ غلاموں کی یہ مجال ہو گئی ہے کہ وہ بادشاہوں کو ٹوکتے ہیں اور ان کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہہ دی، یہ لفظ آ گیا، غلاموں کی یہ مجال ہو گئی ہے، تو علماء کو غلام کہتی۔ تو وہ اخبار میں اسی طرح چھپا، اخبار تو بادشاہوں کے چاپلوس ہوتے، وہ ہیڈنگ وہی تھی، غلاموں کی یہ مجال ہو گئی ہے، یہ ہیڈنگ تھی۔ علامہ آئے ہوئے تھے اور ان کے سامنے جب صبح اخبار آیا تو اخبار پہ یہ ہیڈنگ پڑی تو ان کو بہت سخت تکلیف ہوئی کہ یہ تصور بادشاہ کا کہ وہ اپنے کو عالم کے مقابلے میں آقا سمجھتا ہے اور دین کے عالم کو غلام سمجھتا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ان کو بہت غصہ آیا۔ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ تخیل، یہ تصور بادشاہ کا باطل تھا، صحیح نہیں تھا یہ تصور بادشاہ۔ ان کے ذہن میں وہ بات بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ سیرت پر بیان کر رہے تھے اور نظام صاحب تھوڑا تاخیر سے پہنچے اور اس کے بعد جو ہے وہ آ کے اسٹیج پر بیٹھ گئے، وقت کے وہ بادشاہ تھے، ابھی بادشاہت ختم نہیں ہوئی تھی، بادشاہ کی حیثیت سے اور ہندوستان کی سب سے عظیم سلطنت کے مالک کی حیثیت سے آ کر یہاں بیٹھے ہوئے تھے تاج کے ساتھ اور اپنے مرتبے کے ساتھ۔ تو ان کے آنے کے بعد حضرت نے یہ فرمایا کہ لوگوں نے غلاموں کا مقام نہیں سمجھا، لوگوں نے غلاموں کا مقام نہیں سمجھا ہے۔ غلام سب غلام نہیں ہوتے، بعض غلاموں کی غلامی آقاؤں کے لیے قابل فخر ہوتی ہے، بعض غلامی بڑے بڑے بادشاہوں کے سر کے تاج ہوتی ہے۔ دیکھو ایک غلام زید ابن حارثہ ہے اور اسے آقا نبی مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت حاصل ہے، وہ بھی غلام ہے دنیا کا ایک، لیکن وہ غلام نبی ہے۔ اگر اس کے جوتے کا تسبہ نظام دکن کو مل جائے تو یہ اپنے تاج میں رکھ کر فخر کرے۔ بادشاہ کے سامنے یہ غلاموں کی حقیقت بتا دی۔ دین کی نسبت سے غلام نہیں ہوتے، دین کے خادم ہمارے سروں کے تاج ہوتے ہیں، وہ ہمارے جوتوں کے تسبے نہیں ہوتے، یہ بتایا ان کو۔ اور حق ادا کر دیا، حق بولنے کا، وقت کی عظیم سلطنت کے سامنے۔ افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، بہترین جہاد بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا۔ یہ حق بات انہوں نے کہی۔ خیر وہ بادشاہ نے اس کو اس وقت تو قبول کیا، وہ اپنی عادت کے مطابق مانڈی پہ ہاتھ مار مار کے کہا کہ بے شک مولانا صحیح بات ہے، بے شک صحیح بات ہے۔ اس نے اس وقت اعتراف کیا، لیکن حواریوں مواریوں نے اس کا جو دماغ خراب کیا گھر جانے کے بعد، تو اس نے صبح میں ایک کور میں 500 روپے رکھ کر دیش نکالے کا حکم نامہ جاری کر کے مولانا کے پاس بھیج دیا کہ آفتاب غروب ہونے سے پہلے میری قلم رو سے باہر ہو جائیں اور یہ آپ کے اخراجات ہیں، آپ پھر یہاں نظر نہ آئیں ریاست میں۔ تو وہ حسب حکم، وہ تو بادشاہ تھے اور ان کی ریاست تھی، وہ نکل کر چلے گئے، فوراً ٹکٹ بنایا، گاڑی میں بیٹھے نکلے اور ریاست سے باہر ہو گئے شام ہونے سے پہلے۔ لیکن پھر اللہ پاک نے بھی اس طرح ریاست سے بادشاہ کو باہر کیا کہ عمر بھر کے لیے پھر کبھی خاندان میں کیا قوم میں واپس نہیں آ سکی بادشاہ۔ یہ علماء کا مقام ہے اللہ کے ہاں، اس کے نبی کے ہاں۔ ہم کیا سمجھیں کہ کیا مقام ہے، یہ اللہ رسول کے ہاں ان کا مقام ہے۔
یہ حق بولنے والے ہمارے اکابر تھے۔ اسی نظام صاحب نے شیعوں کو اور سنیوں کو ایک کر دینے اور متحد کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے ایک خط لکھا، تاریخ میں محفوظ ہے، اپنے ہاتھ سے ایک خط لکھا، 3-4 صفحوں پہ مشتمل، قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اس میں پیش کی اور کہا کہ کچھ شیعوں کے مطالبات ہم مان لیں، کچھ ہمارے ان سے منوا کر شیعہ سنی اختلاف کو ختم کر دیں۔ اس کے لیے وہ چونکہ علامہ سید سلیمان ندوی کو بہت بڑا عالم مانتا تھا ملک کا، بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے خط لکھ کے ان کے پاس بھیجا۔ علامہ نے اس کا جواب 1 سطر میں دیا، اور وہ جواب یہ لکھ کر کے دیا، اس سے پہلے بھی یہ سودا بہت لوگوں کے سر میں سمایا تھا، لیکن یاد رکھیں نظام صاحب، جب تک صحابہ کی عظمت کا سوال ہے ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے، ہم اپنے عقیدے پہ قائم رہیں۔ یہ تھا بادشاہوں کے سامنے حق کا احقاق کرنا ہمارے اکابر کا، ہمارے علماء کا۔ ہم حکومتوں کے اور بے ایمان حکومتوں کے اور فرقہ پرست حکومتوں کے اور مسلم دشمن حکومتوں کے چاپلوس تو بن سکتے ہیں، لیکن حق ادا کرنے والے اور حق بولنے والے ہم نہیں بن سکتے۔ یہ وقت کا المیہ ہے، ہم سب کا نقصان ہے، ہم سب۔ میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، نبی کی سیرت کے موضوع پہ بات کر رہا ہوں، میں خالی اس ذہن آپ سے صاف بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اپنے اپنے خیالات بنتا ہے تو وہ اس کے اپنے دماغ کا قصور ہے، میں تو ایک عام بات کہہ رہا ہوں آپ سے۔ یہ اس وقت ہم سب کا حال ہے، میں اپنے کو بھی شامل کر کے آج حق کے احقاق کا وقت ہے، آج امت کو صراط مستقیم دکھانے کا وقت ہے، آج امت کی ذمہ داریوں سے امت کو روشناس کرنے کا وقت ہے، امت سے کھلواڑ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن ہم ان کے بھولے پن کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کو اپنے کاموں کے لیے جذبات کا استحصال کر رہے ہیں، اور جو ہمارے نبی کی سچی نیابت کا تقاضا ہے اس میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور اس کے اندر بڑی کمی ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے علماء تھے، گئے چھوڑ کے چلے گئے، اس ذلت کو گوارا کر لیا، لیکن حق ادا کر دیا۔ انہوں نے جو حق بیان کرنے کا تھا وہ بیان کر کے حق ادا کر دیا۔ اگر ملک میں ان کو رہنے دیا جاتا یا بادشاہ دربار میں بلاتا، کچھ نذرانے ہی تو مل جاتے، لیکن اب اس احقاق حق پر جو اللہ تعالیٰ تمغے دے گا اور اللہ کے نبی کی آنکھیں خوش ہوں گی، میری امت کے، میرے غلاموں علماء کا یہ مقام ہے۔ ہاں، نبی کے تو سب غلام ہیں، لیکن بادشاہ اپنے غلاموں کو کہیں اور تلاش کریں، وہ حق والوں میں ان کو غلام نہیں ملیں گے بادشاہوں۔ نبی کی غلامی تو پوری امت کا فخر ہے، بادشاہوں کا فخر ہے، علماء کا فخر ہے، مشائخ کا فخر ہے۔ یہ حق باتیں آنی چاہیے۔ اسی جلسے میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ بلائے گئے، عظیم محدث تھے۔ انہوں نے اس جلسے میں جو تقریر کی تھی اس کی ابتدا کے چند جملے یہ تھے کہ لوگوں، اس عظیم الشان جلسے میں آپ نے مجھے عزت دی ہے اور نبی کی نسبت ہے، میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی نبی دعوت دین لے کر امت کے سامنے آیا تو اس امت کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے اس کی بات ٹھکرا دی، اور ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے ان کی بات مان لی، یعنی کچھ منکرین بن گئے اور کچھ مومنین بن گئے۔ پوری امت 2 دھڑوں میں بٹ گئی، اور جب نبی کا دنیا سے وصال ہوا اور پردہ فرما لیا تو وہ مومنین ماننے والی امت بھی 2 دھڑوں میں بٹ گئی۔ ایک وہ جو ان کے جشن کو لے کر جیتی رہی، ایک اور جو ان کے مشن کو لے کر جیتی رہی اور ان کے دعوت کو عام کرتی رہی اور ان کے دین کو پھیلاتی رہی، خود عمل کرتی رہی، دوسروں کو اس پر لانے کی کوشش کرتی رہی۔ تو اگر ہم صرف اسی پہ اکتفا کرتے ہیں تو پھر ہم صرف نبی کے نام لیوا تو ہیں، مگر نبی کے دل کے درد کو سمجھنے والے ہم نہیں ہیں۔ اور اگر اس سے آگے بڑھ کر اپنی زندگیوں کو سیرت کے نور سے منور کرتے ہیں اور سنتوں کی روشنی سے روشن کرتے ہیں اور بدعات کا قلع قمع کرتے ہیں اور رسم و رواج کو مٹاوا دے دیتے ہیں اور نبی کی محنتوں کو دنیا میں روشن کرتے ہیں، تو پھر ہم نبی کے دل کے دکھ کو سمجھنے والی قوم ہیں، اور وہ امت ہیں جو امت وفادار کہلاتی ہے، بے وفا نہیں کہلاتی۔ اسی جلسے میں، اسی اجلاس پر، اسی اسٹیج پر ایک عالم دین نے حق کی بات صاف صاف لوگوں کے سامنے رکھی کہ یہ سالانہ جشنوں سے کام نہیں چلے گا۔ زندگی کا ہر سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن،
ہر دن کے 24 گھنٹے، 24 گھنٹوں کا ہر لمحہ اگر امت ہو تو اپنے نبی سے جڑے رہو اور اپنے نبی کی چاہتوں کو جاننے اور ماننے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے. یہ حق کا احقاق ہے، ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک بہت بڑے شاعر تھے ہندوستان کے اندر، اور وہ نعتیں کہتے تھے، اور اس زمانے میں فارسی زبان چلتی تھی، اردو نہیں تھی ہندوستان میں. اب فارسی ایران کی بھی زبان تھی، ہندوستان کی بھی زبان فارسی تھی، تو اس میں نعتیں کہتے تھے، اور وہ نعتیں پھیل جاتی تھی. اس زمانے میں بھی ذرائع ابلاغ تھے، چنانچہ ان کی نعتیں ایران پہنچتی تو ایران کے بڑے بڑے شاعر اس پر مست مگن ہوتے تھے. اور شاعروں کا ایک گروپ جو ہے اس عاشق رسول سے ملاقات کرنے کے واسطے ایران سے ہندوستان آیا. وہ دلی میں رہا کرتے تھے، ان کا پتہ تلاش کر کے ان کے گھر پہنچے. صبح صبح کا وقت تھا، وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر بلیڈ لے کر کے اب شیپ بنا رہے تھے. وہ شاعر، جب یہ لوگ آئے تو یہ باعمل عاشقان رسول تھے. انہوں نے جب اس کو دیکھا کہ یہ کام کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، اور اس زمانے میں تو خیر داڑھی تقریباً مسلمانوں میں ختم ہو گئی. اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، مسلمانوں کا شعار تھا، مسلمانوں کی علامت تھی. تب یہ انگریز کی نقالی کر رہے تھے. انہوں نے داخل ہوتے ہی سلام کلام کیا تو بے ساختہ ان کے امیر کی زبان سے نکلا، آغا ریشمی تراشی. اے آقا، جناب علی محترم، آپ داڑھی منڈاتے ہیں، داڑھی چھیلتے ہیں آپ؟ فارسی میں یہ سوال کیا. تو ظاہر ہے کہ یہ ٹوکنا ان کو برا لگا، تو انہوں نے فوراً اس کے جواب میں کہا کہ ہاں، میں داڑھی تو چھیلتا ہوں لیکن کسی مومن کا دل نہیں چھیلتا. یعنی تم نے مجھے ایسے ٹوک کر کے تو میرا دل چھین دیا. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا، بھئی کسی کا دل نہ دکھاؤ، یہ سب سے بڑا مندر ہے، یہ سب سے بڑا کعبہ ہے، یہ کہتے ہیں نا. تو اس کے بھی حدود ہیں، کہاں تک نہیں دکھانا چاہیے، کہاں تک پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کچھ حدود ہے اس کی، لیکن وہ نہیں معلوم نا عام لوگوں کو. تو اس نے فوراً یہ جواب کر دیا. تو ان بزرگ نے ان سے کہا، بلے دل رسول اللہ بھی خراشی، کیوں نہیں، آپ بھی دل دکھا رہے ہیں. ہاں، شاید ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے، لیکن آپ رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہیں، آپ رسول اللہ کا دل چھیل رہے ہیں. تو اتنا اثر ہوا. مومن ہوتا ہے تو حق بات کا اثر برابر اس کے اوپر ہوتا ہے. متکبر کبھی حق قبول نہیں کر سکتا. اسی لیے حضور نے فرمایا، تکبر کی 2 علامتیں ہیں، ایک لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسرے حق بات کو نہ قبول کرنا. یہ 2 علامتیں تکبر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں آیا ہے. یہ علامت ہے تکبر کی. اگر متکبر نہ ہو تو کتنا بڑا گناہگار ہوگا حق بات قبول کر لے گا. جیسے ہی یہ نبی کے عاشق تھے مگر ایک غلطی میں مبتلا تھے، انہوں نے ان کی غلط فہمی دور کی. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں داڑھی چھیل رہا ہوں مگر کسی کا دل نہیں چھیلتا، مگر تم نبی کا دل چھیل رہے ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا غلط کام ہو سکتا ہے. تو وہ فوراً اٹھے. آدھی ایک سائڈ کی داڑھی بنی تھی، ایک سائڈ کی ایسی ہی تھی. وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، مرابا جانے جانا ہمراز کر دی. اللہ آپ کو بہتر جزا دے، آپ نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے اپنے محبوب سے ملا دیا. میں آج عہد کرتا ہوں کہ اب یہ کام نہیں کروں گا اور باقی آدھا بھی نہیں کروں گا، یہی بات ختم کروں گا. چنانچہ ان کی داڑھی بڑھتی رہی، ایک سائڈ میں زیادہ اور ایک سائڈ میں کم، لیکن وہ بڑھاتے رہے اسی طرح. کہا اب اس کے بعد وہ آدھی بھی نہیں کروں گا. دلوں میں ایمان کی، حب رسول کی چنگاریاں دبی ہوئی ہیں. زمانے کے حالات اور زمانے کی برائیوں نے اس کے اوپر راکھ دبا دی ہے. اگر کسی طرح یہ راکھ ہٹ سکے امت کے قلوب پر سے تو اندر دبی ہوئی عشق رسول کی چنگاری اٹھے گی اور ایک شعلہ بن کر سارے عالم کو روشن کر جائے. ہمارے سامنے ہم یہ کام کر ہی نہیں رہے. یہ کام ہو، یہ باتیں امت کے سامنے آئے. جو نبی کی خوبیاں ایسی ہیں جو ان کا ذاتی کمال ہے، کوئی دوسرا بنا ہی نہیں سکتا، وہ ہم سنیں گے تو خوشی تو ہوگی، لیکن عمل کیا ہوگا؟ اور جو دعوت نبی نے دی ہے وہ ہمارے عمل کے واسطے دی ہے. وہ کمال ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں جو نبی نے ہمارے لیے دیا ہے، لیکن اس کمال کی بات مت کرو. ناصحہ مت کر نصیحت، جی مرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے.
آج کوئی مسلمان زناکار بدکار بھی ایسا نہیں ہے جس کے سینے میں عشق رسول کی چنگاری دبی ہوئی نہ ہو۔ ہاں، اس کے حالات نے، اس کے اخلاق کی خرابیوں نے، اس کے ماحول کی خرابیوں نے اس کی اس چنگاری پر راکھ دبا دی ہے۔ وہ گرد کے نیچے موتی چھپا ہوا ہے، اس گرد کو ہٹاؤ تو وہ روشنی دے گا، مگر وہ گرد کو ہٹایا نہیں جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے۔ تو پھر امت کیسے اپنے عشق و وفا کی داستانیں رقم کر سکے گی تاریخ میں؟ اس لیے امت کو اس پہ ابھارنا ہے۔ ہمارے ہاں دکن میں ایک شخصیت بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا نام ہے اختر شیرانی۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ اختر شیرانی شرابی تھے، بہت شراب پیتے تھے، اور اکثر شعراء مبتلا ہوتے ہیں شراب کے اندر۔ اس زمانے میں وہ اپنے گھر میں شراب میں مست بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک اور شاعر ان کے شاگردوں میں سے کسی میں سے آیا جو غیر مسلم تھا۔ اس نے آنے کے بعد دیکھا کہ وہ استاد جو ہے وہ شراب کے نشے میں چور ہیں، اس کو کچھ پوچھنا تھا۔ جب اس نے پوچھا تو انہوں نے بہکے بہکے سے جوابات دیے، اور بڑے مغرورانہ جوابات انہوں نے دینا شروع کیے۔ تو اس نے سوچا موقع اچھا ہے، ذرا اس وقت ان کی کیفیتوں کو تو جانے۔ تو ملک کے بڑے بڑے نامور شاعروں کا نام لے کے پوچھتا رہا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں، داغ کے بارے میں، میر کے بارے میں، درد کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، غالب کے بارے میں۔ اس وقت کے بڑے بڑے شعراء کا ایک ایک کا نام لیتا رہا۔ تو اختر شیرانی ہر ایک پر ناروا تبصرہ کرتے رہے، ہر تبصرے سے غرور ٹپک رہا تھا ان کا۔ تو ہوتے ہوتے چونکہ دو نہیں تھے، تو اس بد نصیب کے دل میں یہ آیا کہ اس وقت دیکھوں کہ یہ اپنے نبی کے بڑے عاشق بنتے ہیں، تو ان کے دل میں نبی کا اس کیفیت میں کیا مقام ہے یہ دیکھوں۔ اس لیے اس نے اخیر میں ایک سوال یہ بھی رکھ دیا کہ آپ محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہی یہ سوال، یہ نام مبارک اس کے سامنے آیا تو اختر شراب کے نشے میں چور تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کانپنے لگا۔ اس نے اپنے جوتے اٹھائے اور ان جوتوں سے اس سوال کرنے والے کی پٹائی شروع کی، گلا پکڑ لیا اور مارتے رہے۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، چونکہ شراب میں تھے تو طاقتور تھے اور وہ چھوڑا نہیں پا رہا تھا۔ سارا محلہ جمع ہو گیا، محلے کے بستی کے لوگ جمع ہو گئے، اور سب کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے چھڑایا، اور جب چھڑایا تو انہوں نے کہا میں ناپاک حالت میں تھا، میرے پاک آقا کا نام میرے سامنے کیسے لیا اس نے، میں تو اس کو نہیں بخشوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ بس یہ کیفیت تھی، اور آپے سے باہر تھے۔ پھر ہوتے ہوتے نشہ کافور ہوا، اور پھر وہ اپنے آپ میں آئے۔ بڑا احساس ہوا کہ کسی دشمن کو یہ ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے، صرف اس لیے نہ کہ میں شراب میں مست تھا اور میری بدحالی سے اس نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس لیے فوراً غسل کیا اور نماز پڑھی اور اللہ سے شراب سے توبہ کی، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، یا اللہ میرے شرابی ہونے کی وجہ سے کسی دشمن نے میرے آقا کی عزت میرے سامنے خراب کرنی چاہی اور لوٹنی چاہی، اس لیے میں اب یہ حرکت کبھی نہیں کروں۔ سچی توبہ کی، اور پھر پیسہ بٹورا جمع کیا، حج کا ارادہ کیا کہ اللہ کے حضور میں جا کر کعبے کی چوکھٹ پہ بھی معافی مانگوں گا اور نبی کے دروازے پر بھی جا کے معافی مانگوں گا۔ اس کے لیے وہ تیار ہو کر جا رہے تھے۔ واقعہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا تھا۔ وقت کے بادشاہ نواب میر محبوب علی خان وہ ان کو چھوڑنے کے لیے اسٹیشن تک آئے، رخصت کرنے کے لیے۔ تو اس زمانے میں فارسی کا ایک جملہ رخصت کرتے وقت کہا جاتا تھا، با سلامت روی و باز آئی، حفاظت سے جاؤ اور واپس آؤ، یہ کہا جاتا تھا۔ جب نواب محبوب علی خان نے با سلامت روی کہا تو اس بادشاہ نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا آگے مت کہیے، صرف جانے کی سلامتی سے دعا کیجئے، واپس آنے کی دعا نہیں چاہتا میں تو وہیں ان کے قدموں میں رہ جانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ چلا گیا، خدا کے بندے کو وہیں اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے قبول کر لیا تو پیوند خاک مدینہ ہو گیا۔ یہ ہے توبۃ النصوح، یہ ہے سچی توبہ، یہ ہے عشق رسول کا اثر، یہ ہے نبی کے ساتھ ان کی عظمت کے دل میں ہونے کا نتیجہ۔ آج ہم کیا محبت کی باتیں کرتے ہیں، ارے اتنی محبت تو تم کو اتنی بھی نہیں ہے جتنی بیٹے سے ہے، اتنی بھی نہیں ہے جتنی بیوی سے ہے، اتنی بھی نہیں ہے جتنے مال اور خزانے سے ہے، اتنی محبت بھی نبی سے نہیں۔
باتیں ہم کر رہے ہیں، بڑی بڑی نبی کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ سینوں میں چبی دبی اس محبت کی چنگاری کو بھڑکانے کی ضرورت ہے۔ اسے بھڑکایا جائے، بار بار عشاق رسول کا ذکر کرو، اور بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے سچے واقعات بیان کرو۔ بن گھڑت قصوں سے کبھی ایمان نہیں بڑھے گا، سچے واقعات سے ایمان بنے گا۔ سچے واقعات بیان کرو۔ عشاق رسول کی ایک تاریخ بھری پڑی ہے، آسمان کی بوڑھی آنکھوں نے کبھی کسی نبی کی امت کو بھی ایسا عاشق نہیں پایا جیسا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے عاشقوں کے تماشے دنیا کے سامنے۔ ان کو دیکھو، ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، اور ان سے سیکھو محبت کیسے کی جاتی ہے۔ نعرے لگانا، باتیں بگارنا بہت آسان کام ہے، یہ تو کوئی بھی کر لے گا۔ یہ بکری کو سکھا دو تو بکری بھی کر لے گی۔ ہمارا کیا کمال ہے کہ ہم کریں؟ ہمارا کمال عشق کا تقاضا اتباع کا ہے۔ اتباع کرو، دین زندہ کرو۔ عقیدے برباد ہو رہے ہیں، امت مرتد ہو رہی ہے، امت کے مرد مرتد ہو رہے ہیں، امت کی عورتیں مرتد ہو رہی ہیں۔ تم کیا باتیں بگار رہے ہو بیٹھ کر کے؟ ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں نظر ڈال کے دیکھنے کی ضرورت ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آقا کی اتنی محنتوں کی قربانیوں اور ان کی قربانیوں کی کھیتیوں پر کیسے بگولے گر رہے ہیں اور کیسی آفتیں آ رہی ہیں، ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو مجھ سے ہو سکتا ہے مجھے کرنا ہے۔ یہ ایک مومن کے دل میں جگاؤ، اپنی عورتوں کے دل میں جگاؤ، اپنی بیٹیوں کے دل میں جگاؤ۔ ہمیں قانون ہاتھ میں لینا نہیں، ہمیں کوئی فتنہ فساد نہیں کرنا۔ بابا اپنی زندگیوں میں نبی کے دین لانے سے کون روک رہا ہے؟ کون آپ کے خلاف کھڑا ہوا ہے؟ اگر آپ سر سے پیر تک اور صبح سے شام تک اپنے گھر کی ذاتی پوری زندگی نبی کی سنت پہ گزاریں تو کون RSS کا آپ سے بات کرنے آ رہا ہے؟ اور کون وشو ہندو پریشد آ کے آپ کا ٹانگ پکڑ رہا ہے؟ کون کھینچ رہا ہے؟ اور یاد رکھو، جس دن ہم اپنی زندگی سر سے پیر تک اور صبح سے شام تک اور عقیدے سے لے کے اخلاق تک نبی کے طریقے پر لے آئیں گے، اس دن کوئی مخالف نہیں ہوگا دھرتی پر آپ کا۔ آپ کو پوجنے والے ہوں گے اور آپ کے سامنے سجدے کرنے والے، اگر آپ نبی کے طریقے پہ آئیں گے۔ ہم اس کو تو نہیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پلان بنا رہے ہیں۔ وہ سارے پلان فیل ہیں۔ وہی ایک ہادہ صراطی مستقیمہ، یہ ایک میرا طریقہ سیدھا ہے، یہ ایک میرا طریقہ سیدھا ہے۔ لا تتبعوا السبل، بقیہ رستے چھوڑ دو، صاف فرمایا جا رہا ہے۔ لیکن ہم دوسرے رستوں ہی میں مگن و مست ہیں، اور وہ ایک راستہ جو ہماری کامیابی کا دیا گیا ہے اور قرآن کے سینے میں محفوظ ہے، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ لینا چاہتے ہیں، نہ اس پر چلنا چاہتے ہیں۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر عصیاں چلنے لگی، اس درخت نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہیں اب بھی کھلی ہیں، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ یہ ہے ہمارا قصور۔ دین نہیں مٹا، قرآن کی طاقت ختم نہیں ہوئی، اتباع سنت کی برکتیں ختم نہیں ہوئیں، قیامت تک کے لیے ہے۔ ہم نے تو چھوڑ رکھا ہے نا۔ اگر ہم اختیار کر لیں تو وہ ہوگا جو صحابہ کے ساتھ ہوا، وہ ہوگا جو خالد ابن ولید کے ساتھ ہوا، اور وہ ہوگا جو اللہ کے نبی اور اللہ کے چاہنے والوں کے ساتھ ہوا، وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ بس یہ تو میرے آج کی گفتگو کا موضوع تھا جو میں نے مکمل کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ میرے بھائیوں کو، میرے بچوں کو یہ بات سمجھائے، خاص طور سے نوجوانوں کو اللہ یہ بات سمجھا دے اور ان کے فکروں کا رخ صحیح ہو جائے اور ان کی محنتوں اور ان کی قربانیوں کا قبلہ درست ہو جائے۔ لگ رہی ہیں مگر جہاں لگنا چاہیے وہاں نہیں لگ رہی ہے، اس کے لیے اللہ صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اور آخر میں ایک بات، اگرچہ کہ وقت ہو گیا لیکن ضروری ہونے کی وجہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں بالکل اختصار کے ساتھ۔ اگلے جمعے کو ہماری اس ریاست کا الیکشن ہونے والا ہے، اور وہ انتخابات ہوتے ہیں دراصل حکومتوں کے بننے کے واسطے، حکومتوں کے بننے کے واسطے۔ اور حکومت اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے اور وہ رعایا کو جیسے چاہے چلا سکتی ہے، اور رعایا کے اوپر جو چاہے ظلم کر سکتی ہے، انصاف کر سکتی ہے۔
اس کو حکومت کہتے ہیں۔ حکومت بننے کے لیے ووٹ ڈالے جاتے ہیں، اور ووٹ اگلے جمعے کو جمعے کے دن ہے، اور جمعہ مسلمانوں کا سید الایام اور بڑی مصروفیت کا دن ہے کہ ناپاک بھی اس دن پاک ہوتا ہے اور مسجد جانے اور نماز پڑھنے کی فکر کرتا ہے۔ تو شاید مسلمانوں کے ذہنوں کو اس مسئلے کی طرف سے ہٹا دیا جائے۔ ممکن ہے بال ارادہ ہوا ہو اور ہمیں نہیں معلوم نیتیں، ہو سکتا ہے ایسا بلا ارادہ ہی ہو گیا ہو، لیکن ہو تو ایسے ہی گیا ہے نا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جمعے کی نماز بھی پڑھنا ہے اور ووٹ ڈالنے کا فریضہ بھی ادا کرنا ہے۔ ہر وہ مسلمان جس کی عمر 18 برس کی ہو گئی اور اس کے پاس حق آ گیا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، فریضہ اسلامی اور دینی اور ملی اور مذہبی ذمہ داری سمجھ کر ہر اس شخص کو جو ووٹ کی اہلیت رکھتا ہے قانوناً اپنا ووٹ استعمال کرنا چاہیے، نہ کر کے فرقہ پرستوں کی ہمت افزائی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ سب دیکھا، اللہ سب کرنے والا ہے۔ نبی نے فرمایا اونٹ کو کھوٹے سے باندھو، اس پر اللہ پہ توکل کرو۔ اگر یہ کھوٹا نہیں باندھو گے، یعنی دنیا کے اسباب نہیں اختیار کرو گے اور اللہ پہ بھروسہ کرو گے، تو وہ میں نے نہیں سکھایا ہے، تمہاری عقلوں میں کہیں سے آیا ہوگا تو آیا ہوگا، میں نبی نے نہیں سکھایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں۔ ایک ایک ووٹ سے کیا بات بن جاتی ہے۔ ایک جگہ ایک دینی انتخاب تھا، اور اس دینی انتخاب میں ہم بہت سے علماء ایک شخصیت کو چاہتی تھیں کہ وہ جیت جائیں، اور بعض لوگ ان کے مقابلے میں ایک اور شخصیت کو بھی کھڑا کیے ہوئے تھے۔ تو اس وقت ایسے ہی انتخاب ہو رہا تھا تحریری۔ اس انتخاب میں ہوا یہ کہ سب لوگوں نے ووٹ دے دیے، اور اس کے بعد اب ڈبہ کھولو گنو، یہ بات آئی، اب گنو اور فیصلہ کر دو، بس اس پر سب کا اتفاق تھا۔ اتنے میں جلدی 2 آدمی داخل ہوئے، 2 علماء، اور انہوں نے کہا بھائی ہمیں بس چھوٹ گئی اور بڑی مشکل سے ملی، اب آئے ہیں۔ تو کہا گیا کہ بھائی ابھی ڈبہ کھولا نہیں گیا ہے، ان کو بھی حق ہے، ان کو بھی ڈال دو۔ ان دونوں نے ڈالا۔ تو ہوا یہ کہ جو پہلے پڑ چکے تھے ووٹ، ان پڑ چکے جس کو نہیں چاہا جا رہا تھا اس کا جو ہے ایک ووٹ بڑھ کر آیا تھا، اور جس کو چاہا جا رہا تھا اس کو 1 ووٹ کم تھا۔ ابھی گن لیے جاتے تو یہ منتخب ہو جاتا، لیکن اب 2 ووٹ پڑے ہیں اور 2 بھی ایک ہی کو پڑے۔ تو جب گنا گیا تو 1 ووٹ سے یہ صاحب آگے نکلے، یعنی ایک کے ووٹ نے 50-50 کر دیا اور دوسرے کے ووٹ نے آگے بڑھایا، اور اس سے وہ انتخاب ہو کر سب کو اطمینان ہوا کہ بھائی یہ اچھا ہوا، بہتر ہوا۔ تو ایک ایک ووٹ کی یہ قیمت ہوتی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک نہیں ڈالے تو کیا ہوتا، میں ایک نہیں ڈالے تو کیا ہوتا، میں ایک نہیں ڈالے تو کیا ہوتا، اور ایسے بے وقوفوں کے سب ملا کے کتنے ہو جائیں گے، اس کا آپ اندازہ کیجئے کتنے ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں بہت بڑی حماقت ہے اس ملک کے اندر، اگر ہم اس جمہوریے میں اپنے آپ کے لیے مشکلات کو کم کرنے کی راہ نہیں اختیار کرتے۔ ہمارے نبی کی سنت ہے 2 مصیبتیں آئے تو آپ اہون کو اختیار کرتے تھے، 2 میں سے ہلکی والی کو اختیار کرتے تھے۔ ہمارے سامنے یہ بھی مصیبت ہے، یہ بھی مصیبت ہے، لیکن ہلکی والے کو جتانا اور ہلکے والے کو اختیار کرنا ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک محمدی ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ ہے۔ اس لیے سب بھائیوں سے اور آپ کے ذریعے آپ کی عورتوں سے میری ایک درد مندانہ اپیل ہے کہ ایسی غلطی نہ کرو۔ ایسی غلطی ماضی میں کر کے لاکھوں ووٹوں کو چھوڑ کر دوسروں کو استعمال کر لینے کا موقع دے کر ہم بھگتتے آ رہے ہیں مصیبتیں، اور آئندہ دور میں اگر فرقہ پرستی غالب آئی تو آپ کے دین کو، آپ کی دعوت کو، آپ کے ایمان کو، آپ کی مسجدوں کو، آپ کے مدرسوں کو اور آپ کے مذہبی تہواروں کو بھی آفت آنے والی ہے۔ آپ اس کو سمجھیں، اگر اس کو نہ سمجھیں گے تو اس لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی کا نتیجہ اب بھی بھگتا جا رہا ہے، اور آئندہ اس سے زیادہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے جمعہ کی نماز بھی پڑھنی ہے، اس میں کوئی عذر نہیں ہے، برابر ادا کرنا ہے۔ پہلے ڈال کے آؤ یا نماز پڑھتے ہی جا کے ڈالو، اور اپنی عورتوں کو بھی لے جاؤ اور اسے ڈالو، اور اسے ملی، قومی، دینی فریضہ سمجھ کر ڈالو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہمارے بہت سے بھائی، مسلمان بھائی، وہ کرنول کے اجتماع میں جانے کی تیاریوں میں ہیں اور مہینوں سے ان کے جذبات برانگیختہ ہیں اور شوق ان کا بڑھتا جا رہا ہے، ان سے بھی ادباً گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کے واسطے ووٹ ڈال کے جاؤ۔ یہ ہزاروں لوگ جو اب موجود ہیں ان سے بھی کوئی اپیل ایسی ہو سکے کہ وہ آ کر اپنا ووٹ استعمال کر کے جائیں۔
اور جو ابھی نہیں گئے وہ استعمال کر کے جاؤ اس ریاست کے جو ہیں، بقیہ جگہوں کے تو خیر ان کے الیکشن ہے نہیں، اپنے اس ریاست کے یہ کرو۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو لاکھوں ووٹوں سے اس ریاست کا مستقبل مصیبت میں پڑ جائے گا، مصیبت میں پڑ جائے گا۔ اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دین میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں، دین کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے دین کے نام پر ہم سے خطائیں ہوتی ہیں اور ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ دین کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ دو۔ ایک دو لوگوں نے مجھے اضلاع میں چونکہ 15-20 دن سے ہر جگہ اپیل کر رہا ہوں جلسوں میں سیرت کے اخیر میں، تو ایک دو جگہ پر بعض لوگوں نے پوچھا کہ صاحب ایسا سننے میں آیا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد جو نشان لگایا جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی، اس لیے ووٹ ڈالنا جائز نہیں۔ تو یہ بالکل جہالت کی بات ہے، پتہ نہیں کس جاہل نے چلائی، علماء اس کے قائل نہیں ہیں۔ فتاوی کی کتابوں میں ہے کہ اس کلر سے نماز وضو ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کلر پانی کو روکنے والا نہیں ہوتا، اس سے وضو ہوتا ہے اور نماز بھی ہوتی ہے۔ ہاں اگر کہیں ایسا کلر لگایا جائے جو جسم والا ہو اور اس سے پانی رکتا ہو تو آپ اس کو نکالنے کے ذرائع ہیں، باقی اس بہانے سے اتنا بڑا عظیم ذمہ داری کو، فریضے کو چھوڑ دیں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو اس کی طرف آپ توجہ دیں، یہ سب چیزیں علماء سے معلوم کریں اور کام کریں۔ چونکہ پھر موقع نہیں اس لیے میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، اور اللہ پاک اپنے فضل سے ہماری امت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت کو صحیح فیصلے کرنے اور صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپس کی رنجشوں سے، ملت کے بٹوارے سے ملت کو محفوظ رکھے، رنجشوں سے محفوظ رکھے، اور ایک دوسرے کی توہین کرنے سے ہمارے قائدین کو بھی اللہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔